اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جن کی شان بیان کرنے سے زباں عاجز ہے، قلم قاصر ہے، بے شک بلکہ جو کوئی بھی مولا علی المرتضیٰ کی شان میں لب کشائی کرتا ہے وہ اپنے ادراک اور اپنے عقل کے مطابق کرتا ہے، ورنہ مقام مرتضوی کی جو پرواز ہے وہ ہمارے ادراک، ہمارے اذہان اور ہمارے علوم سے بھی ماورا ہے۔ بے شک حق میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کون سے موضوع پر گفتگو کروں، تو کوئی ایک موضوع تھوڑا ہی نہ ہے۔ مولا کی شان تو وہ شان ہے کہ بندہ نواز خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واہ کہ واہ واہ اگر میں مولا علی کے مناقب اور فضائل کا ایک سما ظاہر کر دوں تو واہ 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 آفتاب کا حسن اس کے آگے محو ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہ جو کیا کہ اہل دل ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیے ہیں، انہیں پتا ہے کہ مقام مولا علی کیا ہے، بے شک بے بلکہ شک حق کما حق مقام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ورنہ مشہور ہے کہ غریب نواز کا ہی غالباً یہ شعر ہے کہ مولا علی کے اوصاف بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ بے شک عظیم حق ہستی ہے کہ جن کا نام ہی علی ہے۔ آئے ہے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جائے، دلی والے نظام الدین اولیاء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، کسی نے تذکرہ کیا، این گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ بھی اسی وقت خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی تھی۔ اچانک کچھ طوفان سا مچا اور حضرت علی کی والدہ کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ہوا کہ اللہ کی بندی خانہ کعبہ میں چلی آ۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خود کعبے میں چلی گئی، ورنہ اگر ذرا دیر ہوئی ہوتی تو کعبہ چل کر علی کے ماں کے پاس آ جاتا۔ واہ اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، بے شک حق مقام مرتضوی کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ محبوب بے الہی شک خود فرماتے ہیں کہ جو کلاہ چہار ترکی ہے، جو مولا کائنات کی کلاہ چار ترکی ہے، اس میں جو کچھ بھی 18,000 عالم میں ہے وہ سب کچھ مولا علی کی کلاہ میں ہے۔ واہ واہ اب واہ یہ واہ سبحان نظام اللہ الدین اولیاء کون ہے؟ اللہ اکبر، جن کو من جانب اللہ مقام محبوبیت ملا، یہ وہ بے شک عظیم بے عظیم شک ہستیاں ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اکبر، اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ جو محبت مولا کائنات کو اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ہم کسی کا تذکرہ اگر قرآن پاک میں تعریف آ جائے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے ہماری عقیدت بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا کائنات وہ ہے جن کی شان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی وہ شان ہے کہ جن کی شان میں، آپ کی وہ ذات ہے کہ جن کی شان میں قرآن پاک کی 300 سے بھی زیادہ آیتیں نازل ہوئی۔ بے شک امام حق احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث مولا کائنات کی شان میں وارد ہوئی ہے اتنی حدیثیں کسی نبی کے شان میں وارد نہیں۔ بے ہم شک جو بے پڑھتے شک ہیں سبحان روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ امام حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل کے اندر روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر صراط مستقیم سے جو مراد ہے وہ مولائے کائنات ہے۔ سبحان صراط اللہ، سبحان مستقیم اللہ، سے جو واہ، مراد ہے وہ مولا المسلمین ہے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات کی کس موضوع پر انسان گفتگو کرے؟ کیونکہ آپ صداقت میں بھی کامل ہے، سخاوت میں بھی کامل ہے، عدالت میں بھی کامل ہے، شجاعت میں بھی کامل ہے، امامت میں بھی کامل ہے، ولایت میں بھی کامل ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کی وہ ذات ہے جس کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات موجود ہیں۔ واہ 70 واہ واہ، انبیاء کے خصوصیات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہے۔ وہ علی بے جس کے شک، بے بارے میں شک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت شیخ حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قدوۃ السالکین سلطان العارفین اپنی کتاب المودت فی القربہ میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کائنات علی کی محبت پر متفق ہو جاتی، علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ بے شک، تبارک و تعالی دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ مولا علی کی محبت کے آقا فرماتے من حب علی فقد حبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں سبحان ان اللہ، سبحان علی اللہ، بے شک، ان علی دموہ ان علی دموہ ان علی دموہ دمی ولحمہ لحمی، علی کا خون میرا خون ہے اور علی کا بے گوشت شک، میرا گوشت ہے۔ سبحان اللہ، بے اب شک، مقام مرتضوی آپ کو سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھیے، بڑا مشہور شعر ہے عطا ہو، کہ یک زبان صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر تم کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں، کسی اللہ کے دوست اور محبوب کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزار لیتے ہو تو وہ ایک لمحہ گزارا ہوا 100 سال کی ایسی عبادت جو بیریا ہے، جو خلوص سے بھری ہوئی عبادت ہے، اس عبادت سے بھی افضل کسی اللہ بے والے شک، کی صحبت میں رہنا ہے۔ اب میں سبحان آپ کو اللہ، بتاؤں، کوئی اعتراض کرنے والا یہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ہے جو فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ بے شک، یہ حق، فیضان کس چیز کا ہے؟ یہ فیضان سنگت کا ہے، یہ فیضان سبحان صحبت اللہ، کا ہے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو جو انوار اور جو اسرار اللہ والے کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، تو وہ اسرار، وہ فیوزات، وہ راز، وہ کیفیت احسان یا انعکاس ہو کر سامنے بیٹھنے والا جو بندہ ہے، جو مرید ہے، جو غلام ہے، جو دیوانہ ہے، اس کے دل پر اس کا عکس گرتا ہے اور اس کے دل میں نور ایمان بھر جاتا ہے۔ اور سبحان جب وہ اللہ، نور بے شک، حق، ایمان دل میں بھرتا ہے تو پہلے بھلے ہی اس کے سدوں میں دم نہیں تھا، مگر اب وہ ایک سدا کرتا ہے تو 100 سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نور سبحان ایمان اللہ، کے ساتھ سبحان سدا اللہ، کرتا ہے، اتقاء کے ساتھ سدا کرتا ہے، کیفیت احسانیہ کے ساتھ سدا کرتا ہے۔ آپ بے شک، سوچئے اولیاء کی توجہ کا عالم کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اللہ اکبر کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جب لگتی تھی، واز کی محفل لگتی تھی، تو سامنے ایک کتا ہوتا تھا، وہ ادب سے آ کر بیٹھ جاتا تھا اور جنید بغدادی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا اور ان کے کلام کو سنتا۔ جہاں کہیں بھی ان کا واز ہوتا وہ کتا وہیں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جنید بغدادی، اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی کو اس پر پیار آ گیا، آپ نے بس ایک کرم کی نظر ڈال دی تو کتے کا یہ حال ہو گیا کہ جس کسی چوراہے پہ بیٹھتا
تو اس کے ارد گرد 50 کتے ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ جنید سبحان بغدادی اللہ، بے شک، کی نظر کا عالم ہے تو رسول پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا. صحبت ہائے کا ہائے ہائے، وہ واہ، اثر ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کے ساتھ اگر کوئی گزارتا ہے تو وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. تو یہ تو بے کون ہے؟ شک، حبیب اللہ ہے. اور یہ صحبت کب سے چلی آ رہی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. ولادت سے لے کر ہی نہیں. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام خراسانی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے. ابھی اتنا وقت نہیں کہ ان کے حوالے وغیرہ میں آپ کو دوں، مگر سند کے ساتھ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت انا وعلی من نور اللہ، میں اور علی اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، روایت کرتے حدیث کہ 14,000 سال پہلے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا تھا. اب یہ سنگت کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نور محمدی کے ساتھ نور علی جب وہ اسلاب طیبات اور ارحام طاہرہ سے منتقل ہوتا ہوا نور محمدی آیا تو حضور علیہ السلام کے نور کے ساتھ علی کا نور بھی تھا. کب سے یہ سنگت چلی آ رہی ہے؟ اب غور کیجیے. اور پھر جب جناب عبد المطلب میں وہ نور آیا تو پھر وہ نور متفرق ہو گیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی صلب میں گیا اور ایک حصہ جو ہے وہ جناب ابو طالب میں منتقل ہو گیا. اور پھر بس ایک ہی سبحان واسطہ اللہ، واہ، رہا، اور جب وہ عالم اجسام میں وہ نور آیا تو پھر دونوں پھر آپس میں مل جاتے ہیں. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں حضور سے کبھی جدا ہوا نہیں ہوں، مجھے حضور کی جدائی کبھی گوارا نہیں تھا، ہمیشہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اس کی ماں اونٹنی کے پیچھے چلا کرتی ہے. جو لوگ ماہرین واہ واہ واہ، مویشیات ہیں ان سے آپ پوچھے تو پتا چلتا ہے کہ ایک بار بکری کا بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، گائے کا بچڑا ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے تو دیکھیے علی بدر میں بھی حضور کے پیچھے ہے، علی احد میں بھی حضور کے پیچھے ہے، علی خیبر میں بھی حضور کے پیچھے ہے. جہاں جہاں حضور جاتے ہیں علی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، علی حضور کے بے شک، ساتھ میں بے رہتے شک، ہیں، اور حضور کو بھی علی کی جدائی کبھی گوارا نہیں رہتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر مولا علی کو کسی مہم کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میرا علی آ نہ جائے اور میں علی کو دیکھنا. واہ اب واہ واہ، اندازہ سبحان کیجئے اللہ، نور علی کو نور محمدی کے ساتھ کب سے خدا نے رکھا. اب بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو آئیے میں کیا کہہ رہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بحیقی وقت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام بحیقی کا ثانی ان کو بنایا جاتا ہے. ان کی تفسیر مظہری، ان کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، اور بڑی معتبر تفسیر ہے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مدینہ شریف میں کتب خانے جہاں لگے تھے وہاں پہ پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کی کوئی کتاب ہے تو سبحان اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے وہاں عربی میں تفسیر دیکھی. امام قاضی سبحان ثناء اللہ، اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کیا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ سے جو مراد ہے وہ اندر روایتیں لاتے ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ویتلوہ شاہد منہ کی سے جو مراد ہے اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہے. کس وجہ سے؟ سبحان اس میں اللہ، روایت بیان سبحان کی اللہ، ہے کہ مولائے کائنات وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، سبحان اول اللہ، بے شک، المسلمین بھی ہے، اب اول المسلمین بھی ہے.
اول المسلمین ہے، اول مسلمین ہے. مولا کائنات وہ ہے کہ جنہوں نے امت میں سب سے پہلے اگر مرد نے کسی نے نماز پڑھی ہے تو مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے. آج سبحان اسلام، اللہ سبحان آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت اعلان نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا، نبوت کے اعلان کا حکم دیا، اور دوسرے دن مولا کائنات نماز پڑھنے لگتے ہیں. قربان جائیے. اللہ. تو اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے والے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اسی لیے کہہ رہے امام حسقانی جو یہ شواہد التنزیل میں اہدنا الصراط المستقیم کے جو عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یا صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات ہے. اور یا سبحان ایھا اللہ. الذین آمنو جہاں بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو تو وہاں ایمان والوں کے سردار جو ہے وہ مولا کائنات ہے، اسی لیے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمان لائے. خود سبحان حضور اللہ صلی بے شک. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا او ما تردین انی زوجتکی اقدم امتی سلمن. اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح میری امت میں سے اس شخص سے کیا جو سب سے پہلا میری امت میں اسلام لایا ہے. اب تو سبحان کوئی اللہ گنجائش ہی سبحان نہیں اللہ رہی. سب سے پہلے جو عظیم بے شک. ہستی اسلام لائی وہ مولا کائنات ہے. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اب وہ آپ بتاتے کہ یا شاہدم سے مراد مولا علی ہے. اس سے میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چونکہ وہ اہل دل میں سے تھے نا، جہاں وہ امام بہقی کے ثانی تھے، وقت کے امام بہقی تھے، وہاں پر وہ اہل دل بھی تھے نا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ان علی کان قطب کمالات الولایت وسائر الاولیاء حتی الصحابہ اتباع له فی مقام الولایت. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کمالات ولایت کے قطب تھے. یہاں تک کہ جس کسی بے کو شک. بھی ولایت ملی ہے تمام اولیاء کو آپ سے ولایت ملی ہے. حتی صحابہ فرماتے کہ یہاں تک کہ سارے صحابہ ہیں ان جس کسی کو بھی ولایت ملی ہے وہ مولا کائنات کی بنا پر ملی ہے. سب آپ کے تابع ہے. سبحان اللہ سبحان کمالات اللہ بے ولایت میں شک. سب آپ کے تابع ہے. اب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. تک جتنے بھی دو نبیوں کے بیچ میں اللہ اکبر جو لوگ آتے گئے تو جتنے بھی لوگ تھے ان کو ولایت ولی بنانے کا کام یہ مولا کائنات کا. یہ کون کہہ رہے؟ سبحان مجدد اللہ سبحان الفسانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوچئے کہ مولا کائنات خلیفہ باطنی ہیں، خلیفہ ظاہری بھی ہیں، اور آپ کو بے شک. خلافت باطنی کی گدی پر متمکن کیا ہے. کیونکہ اللہ اکبر خلافت باطنی کا مقصد یہ، اس کا فنکشن یہ ہے خلافت باطنی کا کہ کائنات کے باطنی نظام کو وہ سنبھالے. مثال کے طور پہ بے شک. کہیں پہ طوفان آیا، کہیں تکلیف ہو گئی، تیز آندھی آئی، جنگل میں شیر آ گیا، کشتی ڈوبنے کو ہے، تو آپ سوچئے انسان پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ کسے پکارے گا؟ یا علی المدد، یا علی بے شک. المدد. تو اب سمجھ میں بات آئی کہ جہاں نور محمدی ہے تو نور محمدی کے ساتھ نور علی، تو پتا چلا کہ نور محمدی جو ہے وہ اپنے نبوت کا فیضان لٹا رہا تھا اور نور علی جو ہے وہ اپنی ولایت کا فیضان لٹا رہا. میں بے کہنا شک. یہ چاہوں گا کہ مولا کائنات علی المرتضی وہ ہے کہ جن کی خلقت بھی منفرد ہے اور جن کی ولادت بھی منفرد ہے اور جن کی شہادت بھی منفرد ہے. خلقت کب ہوئی؟ جب حضور کے نور کو پیدا کیا تو وہی اللہ اکبر علی کا نور بھی ساتھ میں، دونوں نور. آقا فرماتے ہیں بے کنت شک. انا وعلی نورا واحدہ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. دوسری جگہ آقا بے شک. فرماتے ہیں سبحان اللہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہے.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا خلقت جو مولا علی کی ہے وہ بھی منفرد ہے, اور ولادت تو ایسی ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوئی. ولادت ایسی ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, علی وہ ہے جس کا آنا اللہ کے گھر سے شروع ہوا ہے, اور جس کا دنیا سے رخصت ہونا جانا بھی اللہ کے گھر سے ہوا ہے. مگر سبحان جب اللہ خانہ سبحان کعبہ میں آئے تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی. علی نے آنکھیں نہیں کھولی. دنیا سوچ رہی تھی اے علی, آپ خانہ کعبہ میں آئے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, آپ کو تو وہ اعزاز ملا ہے کہ آپ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں, جس کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, آپ تو اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں. آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آپ نے کعبے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میرا بیٹا علی تو پیدا ہوتے ہی محمد کا منتظر تھا, واہ واہ اس واہ لیے کہ واہ واہ کعبے میں سبحان آنکھیں اللہ کھلتی تو صرف کعبہ دکھتا, کعبے کا کعبہ نہیں دکھتا, محمد عربی ہے نہیں دکھتا. مولا علی کو ماں نے گود میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. باپ نے گود میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. چچا نے گود میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی. مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ علی مجھے دے دو, تو جیسے حضور نے علی کو اپنی گود میں لیا, علی نے آنکھیں کھولی. تو علی وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو نظارہ کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے چہرے والضحیٰ کا نظارہ کیا. سبحان بچے اللہ تو ہمارے سبحان یہاں بھی اللہ پیدا ہوتے ہیں, بچے ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے بڑے بڑے قیمتی کھلونے ہو گئے, دنیا کے امیروں کے بچوں کی بڑی بڑی قیمتی سواریاں ہوگی, کھلونے ہو گئے, مگر قربان جاؤ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی جان اللہ نثار علیہ علی پر, کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہے. ارے دنیا کہہ رہی ہے کہ علی کو کعبے سے شرف حاصل ہے. بے شک شرف کی بات ہے, کیونکہ کعبہ مینارۂ نور ہے, کعبہ مومنوں کا قبلہ ہے, کعبہ وہ ہے کہ جس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے, کعبہ وہ ہے کہ جس کے اندر جنت کا پتھر نصب ہے. مگر میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی وہ ہے, اگر کعبے نے حجر اسود کو اٹھایا ہے تو علی وہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے جن کو اٹھایا ہوا. واہ تو واہ یہ واہ شرف سبحان اللہ جہاں علی سبحان کو اللہ بے اعزاز شک ملا ہے وہاں کعبے کو اعزاز ملا ہے. بے اللہ شک اکبر. عزیزان ملت اسلام, علی وہ ہے جو کعبے کو بتوں سے صاف کر رہے ہیں. میرے بے شک دوستوں, حق میں کہنا چاہوں گا کہ مولا علی کا وہ سفر کب سے جاری ہے, اور ایک واسطے کے بعد پھر حضور سے جڑ جاتے ہیں. اب صرف چہرہ یار کو سبحان نہیں اللہ دیکھتے, رخ زیبا کو صرف نہیں دیکھتے. میرے دوستوں, میں کہنا یہ چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے علی کے منہ میں جو گٹی دی گئی, قربان جائیے, ہمارے وہاں بھی گٹی دی جاتی ہے, کسی کو پھوپھی دیتی ہے, کسی کو مامی دیتی ہے, کسی کو دادا دیتے ہیں, کسی کو مسجد کے امام دیتے ہوگے, کسی کو پورے پیر و مرشید دیتے ہوگے, کسی کو غوث بے پاک نے شک دی ہوگی, کسی کو غریب نواز نے دی ہوگی, کسی کو صحابی نے دی ہوگی, کسی کو ابو بکر صدیق نے دی ہوگی, کسی کو فاروق اعظم نے دی ہوگی, ارے کسی کو مولا علی نے دی ہوگی. مگر قربان جائے علی کی عظمت پر کہ جن کو گٹی اگر کسی نے دی ہے تو رسول پاک نے اپنے لعاب دہن سے گٹی دی ہے. سبحان اللہ روایت سبحان میں اللہ آتا واہ ہے, امام موفق حضرت محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو گود میں لیا اور مولا علی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, تو حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو پوچھا, اے میرے بھتیجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جان, میں اپنے لعاب دہن کے ذریعے سے علی کے دل کے اندر, علی کے سینے کے اندر علم و حکمت کے خزانے بھر رہا ہوں, علم و حکمت کے خزانے واہ بھر رہا واہ ہوں. واہ سبحان اللہ کیا کہ اور کیا پھر کیوں نہ ہو, آقا کیا فرماتے ہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیأت الباب, جسے چاہیے کہ علم حاصل کرنا ہے تو وہ دروازے پر آئے, اسے علی کے در پر آنا ہوگا, اسے سبحان علی اللہ کے بے در شک پر حق آنا ہوگا. علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا بغیر مولا کے, کیونکہ شہر میں بے داخل شک ہونا ہوگا تو پہلے دروازے پر آنا ہوگا,
آقا فرماتے ہیں نا دار الحکمہ وعلی بابھا من اراد الحکمت فلیات الباب، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے حکمت چاہیے وہ علی کے در پر آئے، جسے علم چاہیے بے شک وہ بھی علی کے در پہ آئے، جسے حکمت چاہیے وہ بھی علی کے در پہ جائے۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے اور اس لعاب دہن کی وہ برکت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ایک ذات بابرکت تھی جنہوں نے مدینۃ المنورہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو۔ اور صرف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے یہ جرت کی ہے، کسی نے یہ ہمت کی ہے، تو وہ مولا علی کی ذات ہے جنہوں نے یہ چیلنج کیا کہ پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھنا چاہو پوچھو۔ بلکہ مولا سبحان اللہ کائنات نے یہ سبحان بھی فرمایا کہ ابھی سے لے کر قیامت تک کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو وہ تم مجھے پوچھو۔ مولا کائنات سبحان فرماتے اللہ سبحان حضور نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے ایک چڑیا اپنے بچے اپنے چوزے کے منہ میں دانا ڈالتی ہے۔ اب چڑیا بے دانا شک کیسے ڈالتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ چڑیا کی چوچ میں 15-20 دانے آ جائے گی، وہ جیسے ایک دانا ملتا ہے وہ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، جیسے دوسرا دانا ملتا ہے وہ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ مطلب جو چڑیا کو دانا ملتا جا رہا ہے ایسے ایسے وہ آ کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، ادھر جبریل امین آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں رب کا پیغام سناتے ہیں، ادھر آقا کریم اپنے پیارے علی کے سینے میں اور دل میں اس علم کو انڈیل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ مولا سبحان اللہ کائنات بے علی شک المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ظاہر کے بھی علم کو جانتے ہیں اور باطن کے بھی علم کو جانتے ہیں۔ مولا کائنات سبحان فرماتے اللہ بے شک خود اس سے پہلے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، قرآن کے بارے میں پوچھو، قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو، کسی بھی سورت کے بارے میں پوچھو، مجھے سب پتا ہے کہ وہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے یا میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں نازل ہوئی ہے یا کسی جنگل میں نازل ہے، اس کا مجھے شان نزول بھی یاد ہے کہ وہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ سبحان مولا علی اللہ بار سبحان بار اللہ اعلان فرماتے پوچھ لو مجھ سے قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچئے، مجھے آپ یہ بتائیے، تمام صحابہ، ایک وہ صحابی جو حجت الوداع کے وقت ایمان لائے، اور یہ درجہ کون سا ہے صحابہ میں سے؟ تمام صحابہ کے درجے برابر آپ نہیں مان سکتے، بے شک تمام صحابہ کے درجے آپ برابر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، طلحہ زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے، اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ صحابہ کے درجات ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ صحابہ کے درجات ہیں، اور امام حاکم نیشاپوری اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں 12 درجے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں سب سے پہلے جن صحابہ کا درجہ ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہے وہ اصحاب دار الندوہ، جو دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی جہاں پر صحابہ آتے تھے اور کفار وغیرہ جو ہے ان سے بچ کر خفیہ طور پہ دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی، وہ دوسرے نمبر کے صحابہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے حبشہ کے وہ مہاجر جنہوں نے کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر لی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چوتھا درجہ ہے بیعت عقبہ اول والے، یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے اکثر انصار ہے جو حج کے لیے آئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد جو 5واں درجہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانی والوں کا درجہ ہے جو دوسرے سال بیعت عقبہ ہوئی۔ اس کے بعد جن کا درجہ ہے وہ مہاجرین مدینہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی اور وہ مدینۃ المنورہ کی طرف پہنچے۔ اس کے بعد 7واں درجہ جو صحابہ کا ہے وہ اصحاب بدر ہے جو 313 میدان بدر میں نکلے تھے اور ہزاروں کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد جن کا درجہ ہے وہ بدر اور حدیبیہ کے درمیان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ 8ویں درجے کے صحابہ ہے۔ اور اس کے بعد 9واں درجہ وہ صحابہ ہے
جنہوں نے حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان پہ جو صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حبیب یہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تم سے بیعت نہیں کی ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان صحابہ اللہ، کون بہت سے؟ خوب۔ بیعت رضوان والوں کا درجہ ہے وہ 9واں درجہ ہے، اور اس کے بعد 10واں درجہ وہ ہے کہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ والا جو عرصہ گزرا ہے اس کے درمیان جس نے مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ پہنچے، جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ کون؟ یہ 10ویں درجے کے صحابی ہے۔ آپ سبحان سوچئے اللہ، بے پھر اس شک۔ کے بعد فتح مکہ کے وقت جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ ہے جن کا 11واں درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد 12واں وہ درجہ ہے جب آقا حجت الوداع کے وقت آئے تھے تو وہاں جو صحابہ ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ حجت الوداع کے اوپر فتح مکہ کے وقت والے صحابہ ہے، پھر اس کے اوپر پھر 10واں درجہ، پھر اس کا بیعت رضوان والے ہیں، پھر بدر اور حدیبیہ کے درمیان کے مہاجرین کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ اہل بدر کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ مہاجرین مدینہ کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانی والوں کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ بیعت عقبہ اولا والوں کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ اصحاب دار الندوہ کا ہے، پھر اس کے اوپر جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ وہ ہے جو سبحان اللہ، السابقون سبحان اللہ، الاولون کے اندر سے ہے، تو صحابہ میں بھی ان کا وہ اونچا درجہ۔ سبحان اللہ، آپ واہ واہ سوچئے واہ۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، میں کہنا یہ چاہتا کہ تمام صحابہ کے درجے الگ الگ ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک مولا علی کی انفرادیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے کسی کے شان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے بے رسول شک۔ نے ہر ایک کو ایک الگ الگ خصوصیات دی تھی، کسی کو صداقت کا پیکر بنا دیا، کسی کو عدالت کا پیکر بنا دیا، کسی کو سخاوت کا پیکر بنا دیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت سے ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بھی اس پر اجرت نہیں مانگتا ہوں جو یہ تبلیغ و ارشاد کے کام کر رہا ہوں، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وہ اہل بیت کون ہے، وہ قربا کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ہے علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حجت الوداع کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ایک بار نہیں 3 بار فرمایا۔ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ مضبوطی سے ایمان پر ڈٹے رہو، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 2 چیزوں کے دامن کو، 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ سبحان اللہ، ایک سبحان ہے اللہ، بے شک۔ قرآن اور دوسری اہل بیت۔ آخر ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ سے بھی پہنچا ہے، اور یقیناً اہل بیت بھی صحابہ ہے، اہل بیت بھی صحابہ ہے، اور دیگر جتنے سارے صحابہ ہیں وہ صحابہ ہے، مگر دین پہنچنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک وہ ہے جو رسول پاک کے غلام جان نثار صحابہ ہے، اور ایک وہ ہے جو ازواج مطہرات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 آپ کے ازواج مطہرات تھی۔ اللہ کے رسول کو کون سی خواہش تھی کہ 11 ازواج مطہرات کرے؟ نہیں، اللہ کے رسول کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ارے محبوب تو اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ تو 11 ازواج میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کی ایک تو زندگی گھر سے باہر کی زندگی تھی، اور ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی، ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی، کیونکہ ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت میں سے۔ ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی اور ایک گھر کے باہر کی زندگی تھی۔
کہ جب حضور مسجد میں جاتے تو صحابہ دیکھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو کیسے ہوتے، مسجد سے باہر قدم نکالتے تو کون سا قدم نکالتے، حضور دعا کیسے مانگتے، حضور کے مسکرانے کا انداز کیسا تھا، حضور جب کسی کام سے جاتے تو چلنے کا انداز کیسا تھا، حضور کسی سے معاملات کرتے تو کیسے معاملات کرتے تھے، یہ باہر کے صحابہ دیکھتے تھے، مگر گھر کے اندر کیا ہوتا تھا یہ باہر کے صحابہ نہیں دیکھ سکتے، گھر میں کیا ہوتا تھا یہ باہر کے صحابہ نہیں دیکھ سکتے، وہ گھر والے دیکھ سکتے تھے، اور باہر کیا ہوتا ہے وہ ازواج مطہرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو اللہ اکبر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام لو، میری اہل بیت کا دامن تھام لو اور قرآن کو تھام لو، اگر تم قرآن اور میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے، اگر تم علی کا دامن تھام لو گے، اگر تم فاطمہ کا دامن تھام لو گے، اگر تم حسن کا دامن تھام لو گے، اگر تم حسین کا دامن تھام لو گے، یعنی میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت وہ ہے جو گھر کے احوال کو بھی جانتے اور باہر کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی مان لو کہ کوئی صحابی رسول ہے جو حجت الوداع کے وقت ایمان لائے، اور بے شک حجت الوداع کے موقع پر بھی جو صحابی ایمان لائے ان کے قدموں کی غرد تک کوئی وقت کا کتب نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، انہیں وہ درجہ ملا ہے، انہیں وہ دیدار مصطفیٰ کی دولت ملی ہے۔ مگر آپ ان سے پوچھنا چاہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بیان کریں، تو آپ کیسے بتاؤ گے؟ وہ کیسے بتائیں گے؟ جتنا ان کو صحبت ملی ہے وہ اتنا ہی بتاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروات صحابی کہے جاتے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، کس وجہ سے کہ وہ کیا کہہ رہے کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں پر ہی حضرت ابو ہریرہ رہتے تھے، تو حضور کی تعلیمات روزانہ انہیں حاصل ہوتی تھی، روزانہ حدیثوں کا سماع کرتے تھے، روزانہ حدیثیں سنتے رہتے تھے، اس وجہ سے زیادہ حدیث آپ سے روایت ہے۔ تو جو جتنا زیادہ رہا اس سے اتنا زیادہ علم حاصل ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولا علی کب سے رہے؟ قربان جائیے، میرے سوال کو غور سے سمجھیے کہ اب اگر پوری سیرت سمجھیے، اگر کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور ان سے حضور کی سیرت سمجھنا چاہیں گے، وہ اتنا بتائیں گے جتنا حضور کو دیکھا تھا۔ فتح مکہ والوں سے پہلے جو ایمان لائے ہیں، بدر سے پہلے جو ایمان لائے، وہ اتنا بتائیں گے جو بدر سے پہلے تک چلا آ رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لائے ہیں وہ اتنا بتا سکیں گے جنہوں نے حضور کی لائف کو جتنا دیکھا تھا، حضور کو جتنا دیکھا تھا، جو حضور سے سنا تھا، وہ اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم، علی المرتضی وہ ہے، میرے پیارے آقا مولا علی وہ ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں آغوش مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں، حضور کو پہلی نگاہوں سے دیکھا ہے، چلنا سیکھے ہیں، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے ہیں، مصطفیٰ کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ارے علی وہ تھے جب چھوٹے تھے تو مولا کائنات اللہ اکبر حضور ان کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے اور مکے کی وادیوں میں نکل جاتے تھے، مکے کے پہاڑوں میں نکل جایا کرتے تھے اور علی کا دل بہلایا کرتے تھے۔ علی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ کا نظارہ کیا تو علی وہ ہے، اللہ اکبر، کہ شروع سے لے کر آخر تک کی حضور کی سیرت اگر کسی کو سننا ہو تو آپ مولا کائنات سے سنو گے، آپ مولا کائنات سے سنو گے۔ آپ نے وہ روایت سنی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے اور مولا علی ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت علی ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کو معلوم ہے مولا علی کو نیند کیسے آتی تھی؟ جب آپ کے لیے دایا کا انتظام کیا گیا تو دایا کی پستان کی طرح منہ کیا گیا تو مولا علی نے منہ پھیر لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دی تو علی اس زبان کو چوستے گئے یہاں تک کہ سو گئے۔ جب واہ تک واہ رب کی واہ، مرضی رہی تب تک علی اسی طرح زبان چوستے رہے۔ سبحان حضور علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام حضرت علی کو روزانہ اپنی گود میں اٹھاتے اور علی سے پیار کیا کرتے، یہاں تک کی سبحان روایت میں کہ اللہ، مولا علی کا نام علی بھی حضور نے رکھا ہے۔ حضور علیہ واہ الصلوۃ واہ، والسلام جب
हजरत अली की तकरीबन 5 साल की या कुछ उम्र हुई तो खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा के मकान पर शिफ्ट हो गए। अब हुजूर को जब अली को देखना होता तो हजरत अबू तालिब के घर पे उनको आना पड़ता था। अब एक जुदाई का मरला, हुजूर चाहते नहीं थे कि अली मुझसे जुदा हो, अली मुझसे दूर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह ने इनके लिए रास्ता निकाल दिया और कुतुब मोतबरा में, बड़ी बड़ी मोतबर कुतुब में यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस दौर में एक सख्त कहत आया जिसमें जो लोग ज्यादा औलाद और ज्यादा अयाल रखने वालों की कमर टूट गई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत अबू तालिब पर भी बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, मतलब खर्चे बढ़ गए और घर में सबको संभालना मुश्किल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और हजरत अब्बास के पास जब हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे, कहा चचा जान, वो बनु हाशिम में बहुत अमीर तरीन थे, कहा चचा जान आपके भाई और मेरे चचा अबू तालिब जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कहत साली के शिकार है, तो क्यों ना हम दोनों चलकर कुछ इनका बोझ हल्का कर दे। चुनांचे दोनों गए अबू तालिब के पास और कहा कि ए चचा जान, हम चाहते हैं कि आप एक एक बेटा हमें दे दीजिए ताकि हम उनकी परवरिश भी करें और तरबियत भी करें। अबू तालिब ने कहा, जनाब अबू तालिब ने, कि अकील और तालिब मेरे पास रहेंगे, अली और जाफर दोनों में से जो ले जाना चाहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को अपने साथ लिया। आप सोचिए मौला अली की तरबियत कब से हो रही है। मैंने आपको बताया था कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत का एक लम्हा 100 साल की इबादत से अफजल है, उसके मकाम को अल्लाह बढ़ा देता है। तो जो हबीबुल्लाह की सोहबत में पैदा होते ही आए, उस अली का मकाम क्या होगा, उनका रुतबा क्या होगा, उनका दर्जा क्या होगा। आपने मशहूर हदीस में आपको रिवायत कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली को लेकर घाटी से गुजर रहे थे। तो ये हदीस तो आपने सुनी है कि हजरत अली रिवायत करते हैं कि अल्लाह अकबर, पहाड़, शजर और हजर हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम करते थे। अब मैं आपको एक पते की बात बताऊं, आपको मालूम है ये वाकया कब का है? ये वाकया ऐलान नबूवत के बाद का नहीं है। इमाम हलवी सीरतुल हलविया में इसे रिवायत करते कि ये हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, अभी ऐलान नबूवत से पहले का ये वाकया है। ये वाकया जो है वो ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। तो आप जरा सोचिए, मकाम मुर्तजवी, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, मगर जो जो पहाड़ और जो जो दरख्त मेरे आका को सलाम करते थे, वो आका तो सुनते थे मगर अली भी उसे सुनते थे। आका तो सुनते थे मगर अली भी उसे सुनते थे। आप सोचिए कि वो अजीम हस्ती जिन्हें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से तरबियत दी, बचपन से परवरिश की, अपने साथ रखा, अपने सीने से चिमटा कर भी सुलाया है, अपनी आगोश में उठाया है, अपने कंधे पर चढ़ाकर खाना काबा पर पहुंचा दिया है, तो उस मौला कायनात का मकाम कितना ऊंचा होगा, आपका दर्जा कितना आला होगा, हुजूर की सोहबत ने आपको किस मकाम पर पहुंचा दिया होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और फिर एक वो दिन आता है कि आका करीम ने गदीर खूम पर वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मौला अली का हाथ पकड़ा, आए लोगों सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फअलिय्यु मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को आपकी विलायत का ऐलान किया, आका अलैहिस्सलाम ने जब आपकी विलायत का ऐलान किया, तो उस वक्त मेरे दोस्तों मुबारकबादी देने के लिए पहुंचे तो कौन पहुंचे? अबू बकर और उमर पहुंचे। ऐ अली तुम्हें मुबारक हो कि सरकार ने आपको तमाम मोमिनों का मौला बनाया है, क्योंकि आका ने फरमाया जो मुझे मौला मानता है अली उसका मौला है। और इब्ने हजर मक्की अस-सवाइकुल मुहर्रका में लिखते हैं, और सिर्फ इब्ने हजर मक्की नहीं, वहाबियों के इमाम इस्माइल देहलवी की किताब मनसब इमामत पेज नंबर 111 आप खोलकर देख लीजिए, इंटरनेट पे भी आपको ये किताब मिलेगी। उसमें भी लिखा है कि कुरान पाक की जो आयत है हुजूर हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून।
کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا اور پھر سب کو روک دے گا اور کھڑا کر کے انہم مسئولون، ہر ایک سے سوال پوچھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وہ سوال پوچھا جائے گا مولا علی کی ولایت کے بارے میں کہ پہلے یہ بتا، علی کو ولی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ علی کو مولا مانتا واہ تھا واہ یا واہ، نہیں مانتا تھا؟ علی کی ولایت پر سبحان ایمان اللہ، رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ قیامت کے دن صرف اسی کی رضا ہوگی جو علی کی ولایت پر ایمان رکھے گا۔ آج ظالم لوگ سبحان کہتے ہیں اللہ، قیامت کے سبحان دن کچھ اللہ، مولا کائنات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ خارجین آسوی کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ارے ظالموں، نجات بھی وہاں اس وقت ہوگی جب تک کہ تم علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کی شہادت نہ دے دو۔ بے شک، عزیزان ملت اسلامیہ، ارے علی تو وہ ہے کہ علی کی وجہ سے تو مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ منافق علی سے بغض رکھتا ہے اور مومن جو ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے راتوں کی رات نکل سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، مصنف اپنے کاغذ پہ اپنی کتابیں لکھ لکھ کر تھک جائے گا مگر مقام مرتضوی کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ بے شک، حق، مقام مرتضوی کو کوئی کما حقو بیان نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے حق، عزیزان ملت اسلامیہ۔ بس اتنا بے چاہتے شک، ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں پنجتن پاک کا غلام بنائے رکھے، صحابہ آمین آمین کرام آمین، کے دامن کو ہمارے ہاتھوں میں رکھے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ، آمین، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل بیت کی محبت یہ رفض نہیں ہے، بے اہل شک، بیت بے کی شک، حق، محبت رفض نہیں۔ آج کوئی مولا علی کی شان میں بولتا ہے، مولا علی کی محبت پر زیادہ بولتا ہے کوئی، تو اسے معاذ اللہ ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ رافضی ہے۔ اگر اہل بے شک، بیت سے محبت کرنا رفض ہے تو پھر تمہارا یہ رفض کا فتویٰ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ آقا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ اہل بیت سے بے شک، محبت کرتا ہے، ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ابو بکر تو لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ ارے اہل بیت کے معاملے میں تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنا۔ فاروق اعظم رضی سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، بے سیدہ شک، فاطمہ کے مقام پہ پہنچ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اگر اللہ کے رسول کے بعد مجھے کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کا میں احترام کرتا ہوں، تو اے فاطمہ وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم تو حسین ابن علی کی غلامی کو اپنے لیے سرمایہ حیات بناتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، تو فاروق اعظم امام حسین کے پاس پہنچے اور امام حسین کے پاس پہنچ کر کہا، شہزادے کیا تم نے یہ بات کہی ہے عبداللہ سے کہ عمر میرا غلام ہے، یعنی تمہارا باپ میرا غلام ہے؟ امام حسین جو کہ سچوں کے بیٹے تھے، آپ نے بلا جھجک کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے۔ کس سے کہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین سے کہا ہے، امیر المومنین سے کہا ہے، جس کی حکومت کا دائرہ 9 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہوا ہے، جس کے خیال سے کیسر و کسریٰ کی نیندیں اڑی ہوئی ہے اور ایوان کسریٰ پر لرزہ طاری تھا۔ آج اس عمر کو جب امام حسین نے یہ کہا کیا ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو، تو قربان جائے حضرت عمر کی عقیدت پر، ان کی محبت پر، حضرت عمر کی عظمت پر سلام ہے۔ ارے عمر اہل بیت سے کیوں محبت نہ کرے؟ کیونکہ عمر جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت سبحان اللہ اللہ، کی سبحان محبت اللہ، ہے۔ بے شک، حضرت حق، عمر نے کہا، شہزادے اگر تم نے یہ کہا ہے کہ عمر تمہارا غلام ہے تو ذرا اس کاغذ پر لکھ دو اور مجھے یہ سند دے دو۔ اللہ اکبر۔ اس کاغذ سے لکھوانے کے بعد حضرت عمر نے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا میرے گھر والوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسین کے ہاتھ سے جو کاغذ میں میری غلامی کی سند لکھی ہوئی ہے اسے میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اسی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ، واہ، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک آمین و تعالی آمین،
ہمیں ناسبیوں اور خارجوں سے بھی محفوظ رکھے، اور ان لوگوں سے بھی آمین اللہ ہمیں بچائے رکھے، ہمارے ایمان کو، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لے کے چلتے ہیں، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لے کے چلتے ہیں۔ ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، عمر وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، عثمان وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور علی المرتضیٰ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور ایک نہیں 300 آیتیں نازل ہے۔ ہم اہل بیت والے ہیں اور سبحان صحابہ اللہ، والے بے ہیں، شک، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ شاہ سبحان اللہ، مردہ بے شک، شیر یزداں قوت قوت پروردگار، پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔